اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ایمان کی حالتوں میں موجود ہوں گے۔ ترجمہ تفسیر کی کلاسز جو آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں، امید ہے آپ کو وہ سمجھ آ رہی ہوں گی اور کافی حد تک اس پر عمل کرنے کی بھی آپ کوشش کر رہے ہوں گے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس سے آگے کی جو تلاوتیں ہیں، تفسیر ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے جو 3 کلاسز ہو چکی ہیں، آپ میں سے کوئی بھی شخص اگر وہ کلاسز جوائن نہیں کر سکا تو پہلے وہ کلاسز کو جوائن کریں، اس کے بعد اس کلاسز کو جوائن کریں تاکہ آپ کو ترتیب کے ساتھ کلاسز کی جو بھی انفارمیشن ہے وہ سمجھ آ سکے۔ آج سورہ بقرہ کی تلاوت کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اس کی تفسیر کے ساتھ، اس کے جو الفاظ معنی ہیں اس کے ساتھ جو میننگ ہوتے ہیں اس کے مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش کیا کریں تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ ہم جو عربی پڑھتے ہیں آخر اس کا معنی کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اور لذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، 20 ماہ جو انزلہ اتارا گیا، الا طرف آپ کی، اور ما جو انزلہ اتارا گیا، من سے قبل پہلے آپ کے، اور 20 آخرات آخرت کے، ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ اس کا آسان سا ترجمہ سنیے۔ اور وہ کہ ایمان لائے اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اس میں والذین یؤمنون بما انزل الیک، اس پر آیت میں یہ لکھا ہے اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا۔ اس آیت میں اہل کتاب کے وہ مؤمنین مراد ہیں جو اپنی کتاب پر اور تمام پچھلی یعنی کہ جو پہلی آسمانی کتابیں آئیں اس پر اور انبیاء کرام پر نازل ہونے والی وحیوں پر ایمان لائیں اور قرآن پاک پر بھی ایمان لائیں۔ اس آیت میں ما انزل الیک سے تمام قرآن پاک اور تمام یعنی کہ پوری کی پوری شریعت مراد ہے۔ اگر کوئی انسان اس کو سمجھے کہ ما انزل الیک یعنی کہ جتنے بھی قرآن پاک سے لے کر جو بھی اللہ پاک کی طرف سے کتابیں نازل ہوئیں ہدایت کے لیے، اور جتنی بھی شریعت کی باتیں ہیں، احکامات ہیں، ان سب پر مؤمنین ایمان لاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا ہر مکلف پر فرض ہے، اسی طرح پہلی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے جو گزشتہ انبیاء کرام پر نازل ہوئیں، البتہ ان کے جو احکام ہماری شریعت میں منسوخ ہو گئے، ان پر عمل درست نہیں، مگر پھر بھی ایمان ضروری ہے۔ مثلاً پچھلی کئی شریعتوں میں بیت المقدس قبلہ تھا، لہٰذا اس پر ایمان لانا تو ہمارے لیے ضروری ہے، مگر عمل یعنی کہ نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جائز نہیں ہے کہ نماز کی جائے۔ یہ حکم جو تھا منسوخ ہو چکا تھا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کریم سے پہلے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر نازل فرمایا، ان سب پر اجمالاً ایمان لگانا یا لے کر آنا فرض عین ہے، یعنی کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء پر کتابیں نازل فرمائی اور ان میں جو کچھ بیان فرمایا سب حق ہے۔ قرآن شریف پر یوں ایمان رکھنا فرض ہے کہ ہمارے پاس جو موجود ہے اس کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برحق ہے، اور باقی اس کی جو تفصیلات اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو فرض یا کافیہ ہے، لہٰذا عوام پر اس کی تفصیلات کا علم حاصل کرنا فرض نہیں ہے جبکہ علماء موجود ہوں جنہوں نے یہ علم حاصل کر لیا ہو۔ اس کے بعد آیت آتی ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس میں ہے یعنی کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ قیامت پر اور جو کچھ بھی اس میں جزا کا حساب وغیرہ کا ہوتا ہے اس سب پر وہ دل سے یقین رکھتے ہیں کہ اس میں انہیں ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی آخرت کے متعلق عقیدہ درست نہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 یعنی کہ 111 میں، اور خصوصاً یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ اگر ہم جہنم میں گئے تو چند دن کے لیے ہی جائیں گے، اس کے بعد سیدھے جنت میں جائیں گے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 یعنی کہ 80 میں بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح کے جو فاسد، جھوٹے اور من گھڑت جو خیالات ہوتے ہیں جب ذہن میں جم جاتے ہیں تو پھر ان کی اصلاح کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔
تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جس آیت میں مومنون کی صفتوں کو بیان کرتا ہے، یعنی کہ وہ جیسے ایمان لاتے ہیں پہلی کتابوں پر اور قرآن پاک پر، انبیاء کرام پر اور تمام شریعت پر، اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی ذکر ضرور فرماتے ہیں جو آخر پر یقین تو رکھتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، جیسے کہ یہودی اور عیسائی وغیرہ۔ اس لیے اپنا عقیدہ جب بھی آپ قرآن پاک پر، اللہ پاک پر، پوری شریعت پر رکھنا چاہیں تو ہمیشہ دل سے یقین سے رکھیں، یہ جان کر کے بے شک وہی رب ہے اور اس کا جو حکم ہمارے لیے ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد آیت ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک وہ لوگ، علی اوپر، ہدن ہدایت کے، من سے ربہم اپنے، اور اولئک وہ لوگ، ہم وہی، مفلحون مراد کو یعنی کہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کا آسان سا خوبصورت سا ترجمہ، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں، یعنی کہ ان کی جو بھی مرادیں ہیں جہاں تک وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں بے شک وہ ان کو ضرور ملتی ہے، کیونکہ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی رب کی طرف سے ہدایت پر ہوتے ہیں۔ ہم المفلحون یعنی کہ وہی فلاح پانے والے ہیں، یعنی کہ جن لوگوں میں بیان کی گئی صفات پائی جاتی ہیں وہ اپنے رب عز و جل کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ جہنم سے نجات پا کر اور جنت میں داخل ہو کر کامل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ان صفات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اصل کامیابی ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں فلاح سے مراد کامل فلاح ہے، یعنی کامل کامیابی متقین ہی کو حاصل ہے۔ ہاں، اصل فلاح ہر مسلمان کو حاصل ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کیونکہ ایمان بھی ذات خود بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی کہ جس انسان کے پاس ایمان موجود ہے وہ اپنے آپ میں ہی بہت بڑی کامیابی ہے، جس کی برکت سے بہرحال جنت کا داخلہ ضرور حاصل ہوگا، اگرچہ عذاب نار کے بعد ہوگا۔ یعنی کہ اگر آپ متقین یعنی کہ اصل میں مؤمنین نہیں بھی ہیں لیکن پھر بھی آپ کے پاس ایمان موجود ہے تب بھی آپ کو جنت ضرور ملے گی، لیکن جو آپ نے گناہ کیے ہیں ان کا آپ کو حساب دینا ہوگا اور اس کے بعد ہی آپ کو جنت کا داخلہ ملے گا۔ اور اس میں دو لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہی لوگ یعنی کہ جو اللہ پاک کی طرف سے ہدایت پر ہوتے ہیں وہ فلاح پا جاتے ہیں، اور دوسرا بھی ان لوگوں کا بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں پر مکمل طور پر فلاح نہیں بھی ہوتی، یعنی کہ متقین نہیں بھی ہوتے، تب بھی ان لوگوں میں اگر ایمان باقی ہے تو انہیں جنت میں داخلہ ضرور نصیب ہوگا، اگرچہ کہ وہ عذاب نار کے بعد ہوگا، یعنی کہ عذاب کی جو جھلکیاں ہیں یعنی کہ انہوں نے جو گناہ کیے ہیں اس کا مزہ چکھنے کے بعد ہوگا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان بے شک الذین وہ لوگ کفروا جو کافر ہوئے، سواء برابر ہیں، علی اوپرہم ان کے، کیا انذرتا ڈرائیں آپ، ہم انہیں، ام یا لم نہ تنذروا ڈرائیں آپ، ہم انہیں، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے۔ خوبصورت سا ترجمہ، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے کے نہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر لکھ دیا گیا ہے ان کے برابر ہے۔ اس آیت میں چونکہ ٹھنڈک کی جو پہچان ہے وہ گرمی سے ہے، دن کی پہچان رات سے ہے، اور اچھائی کی پہچان برائی سے ہوتی ہے، اسی لیے اہل ایمان کے بعد کافروں اور منافقوں کے افعال اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ ان کی پہچان بھی واضح ہو جائے اور آدمی کے سامنے تمام راہیں نمایاں ہو جائیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ کفار، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرنے کے عذاب سے نہ ڈرائیں یا پھر آپ ڈراتے جائیں یا نہ بھی ڈرائیں، یعنی کہ کسی بھی صورتحال میں وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں۔ کفر کی تعریف اور اس کا جو ازالہ ہے یعنی کہ ازلی کافروں کو تبلیغ کرنے کا جو حکم ہے اس کے بارے میں وجہ جان لیجئے۔ یہاں میں دو باتیں آپ کو بتاؤں گی، اس کو ذہن نشین لازمی رکھیے۔ پہلا، ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار یا تحقیر و استحاضہ کرنا کفر ہے، اور ضروریات دین اسلام کے وہ احکام جن کو ہر خاص و عام جانتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء کرام کی نبوت، نماز، روزے، حج، جنت، دوزخ، قیامت میں اٹھایا جانا وغیرہ،
عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو علماء کے طبقے میں شمار نہ کیے جاتے ہوں مگر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوں اور علمی مسائل کا ذوق رکھتے ہوں۔ اس سے وہ لوگ مراد نہیں جو دور دراز جنگلوں میں پہاڑوں میں رہنے والے ہوں، جنہیں صحیح کلمہ پڑھنا بھی نہ آتا ہو، کہ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے ناواقف ہونا اس دینی ضروری کو غیر ضروری کر دے گا۔ البتہ ایسے لوگوں کے مسلمان ہونے کے لیے بات ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین کا انکار کرنے والے نہ ہوں اور یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے اور ان سب پر اجملانہ ایمان ضرور لائیں گے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ایمان سے محروم کفار کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود انہیں تبلیغ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ یہ اس لیے بات کہی گئی کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جب مجھے کسی شخص نے ہدایت کی تبلیغ ہی نہ کی تو میرے مولا میں ہدایت کیسے پاتا، یعنی کہ ان پر مکمل ان کا جو وقت ہے، مدت ہے، وہ پوری کر دینی ہے، یعنی کہ ان کو ہدایت کا جتنا بھی وقت ہے وہ دے دینا ہے تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس کوئی وجہ بھی نہ تھی کہ ہم ہدایت حاصل کرتے، کیونکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے سورۃ النساء میں رسول مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول وکان اللہ عزیزا حکیم۔ ترجمہ کنز العرفان کا ہے، ہم نے رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے بھیجے تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور ایک اور ارشاد فرمایا سورۃ طٰہٰ میں وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ اس کا ترجمہ بھی کنز العرفان میں ہے، اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب میں ہلاک کر دیتے تو ضرور کہتے اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے۔ انہیں تبلیغ کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ وہ اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہیں تبلیغ کرنے کا ثواب ضرور ملے گا، اور یہ بات ہر مبلغ کو پیش نظر رکھنی چاہیے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی شخص کو ہدایت دیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ شخص ہدایت حاصل نہیں کرے گا، تب بھی اپنی جو آپ کی کوشش ہے اس کو لازمی جاری رکھیں تاکہ آپ کو اس ہدایت دینے پر ثواب ملتا رہے، اور عنقریب ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس کو ہدایت کے راستے پر لے آئے۔ اس کا کام تبلیغ کرنا اور رضائے الہی پانا ہوتا ہے، لوگوں کو سیدھی راہ پر لا کر ہی چھوڑنا نہیں۔ لہٰذا یعنی کہ اگر آپ کسی شخص کو کوئی اچھی بات کہتے ہیں تو آپ کا کہہ دینا کافی ہے، آپ کا منوانا کافی نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ اگر کسی شخص کو کوئی بات دین کی بتاتے ہیں تو آپ پر فرض ہے کہ اگر آپ کو علم ہے تو آپ اس کو بتا دیں، آپ پر یہ لازم نہیں ہے کہ آپ اس شخص سے منوائیں کہ یہی بات ہے اور یہی سچ ہے، کیونکہ ماننا اور نہ ماننا وہ انسان کے ایمان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس لیے آپ پر وہ ڈیپینڈ ہے کہ جو آپ کو علم ہے آپ اس شخص تک لازمی اس کو شیئر کر دیں۔ لوگوں کو سیدھی راہ پر لا کر چھوڑنا یہ کافی نہیں ہوتا، یعنی کہ آپ زبردستی کسی کو ہدایت کے راستے پر لانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہدایت جو ہے بے شک اللہ پاک جس کے دل میں ڈال دیتا ہے وہ ہدایت کے راستے پر آ جاتا ہے۔